بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 18 سفر میں جب کسی اونچی جگہ چڑھے تو علاوہ دوسری دعاؤں کے اللہ اکبر 3 مرتبہ، اور جب نیچے کی جگہ اترے تو علاوہ اور دعاؤں کے سبحان اللہ 3 مرتبہ کہنا اولا ہے۔ اور جب سفر میں کسی جگہ وحشت سوار ہو اور گھبراہٹ ہونے لگے تو سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح جلت السماوات والارض بالعزت والجبروت پڑھنا اولا بھی اور مجرب بھی ہے۔ 19 اگر کوئی شخص بلا مشقت کے پیدل حج کرے تو کیا ہی کہنا، بشرطے کہ دوسرے مکروہ میں مبتلا نہ ہو جائے، لیکن اگر سواری پر حج کرے تب بھی اولا یہ ہے کہ اپنی ہمت اور وسعت کے موافق جتنا بسہولت تحمل ہو سکے پاؤں چلے، بالخصوص مکہ سے عرفات کے درمیان کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے شمار ہوتی ہے، اور حرم کی نیکی 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے، جیسا کہ تیسری فصل کی پہلی حدیث میں مفصل گزر رہا۔ اکابر کا اکثر معمول رہا کہ اونٹوں کے سفر پر جب عصر کی نماز کے لیے اترتے تو مغرب تک پاؤں چل کر مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر سوار ہوتے کہ یہ وقت مختصر بھی ہوتا ہے اور گرمی، دھوپ یا اندھیرا بھی نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مکہ سے عرفات اور مینا تک پیدل جانا زیادہ پسندیدہ ہے اور بہتر ہے۔ جو لوگ قوی چلنے کے عادی ہوں ان کو اس حصے کے لیے سواری کا پابند نہ ہونا چاہیے کہ اس سے بسا اوقات سواری کی مجبوری سے بہت سے مستحبات ترک ہو جاتے ہیں۔ 20 سواری کے جانور کی رعایت اور اس کے حقوق کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس کے تحمل سے زیادہ مشقت اس پر ڈالنا جائز نہیں۔ اسلاف میں سے متقی اور پرہیزگار حضرات اس پر لیٹ کر سونے سے بھی احتراز کرتے تھے کہ اس سے اس پر بوجھ پڑ جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جانور کو اذیت پہنچانے اور بے وجہ تکلیف دینے کا بھی قیامت میں مطالبہ ہوگا۔ حضرت ابو الدرداء صحابی رضی اللہ عنہ اپنے انتقال کے وقت اپنے اونٹ سے خطاب کر کے فرما رہے تھے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مجھ سے جھگڑا نہ کیجیو، میں نے تیری طاقت سے زیادہ کام تجھ سے کبھی نہیں لیا۔ اتحاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ استنجا کے لیے کسی درخت کی آڑ یا کسی باغ میں تشریف لے جایا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کے کان کی جڑ پر دست مبارک پھیرا اور فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوعمر تشریف لائے اور کہا یہ میرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی کہ تم اس سے کام تو زیادہ لیتے ہو اور کھانے کو کم دیتے ہو۔ ابو داود۔ 21 اسی طرح سواری کے مالک کے حقوق کی بھی رعایت ضروری ہے، اس کی اجازت سے زیادہ سامان رکھنا جائز نہیں، جتنا مقدار کرائے میں طے ہو چکی ہے اتنی ہی رکھنا جائز ہے۔ اس میں ریل وغیرہ کا سفر بھی یہی حکم رکھتا ہے کہ چرا چھپا کر استحقاق سے زیادہ سامان بلا محصول ادا کیے رکھنا جائز نہیں۔ اپنے اسلاف کا معاملاتوں میں تو اس میں اس قدر احتیاط کا تھا کہ وہ اب سمجھ میں بھی مشکل سے آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث اور مشہور امام ہیں، ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے۔ کسی نے ان کو ایک خط دیا کہ یہ لیتے جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اونٹ والے کو اپنا سامان دکھا چکا ہوں، اب اس کو پہلے اطلاع کر دوں کہ یہ اور لیتا ہوں، وہ اجازت دے دے گا تو لے لوں گا۔ اور علی ابن معبد رحمۃ اللہ علیہ محدث کا مشہور قصہ جو حکایات صحابہ رضی اللہ عنہ میں لکھا جا چکا ہے کہ کرائے کے مکان سے مٹی اٹھا کر خط کو خشک کرنے پر خواب میں تنبیہ ہوئی۔ 22 سارے سفر میں تنعم اور زیب و زینت کے اسباب سے بچے کہ یہ سفر عاشقانہ سفر معشوقانہ نہیں ہے، جیسا کہ مفصل پہلے گزر چکا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے الحاج الشعث الطفل،
جیسا کہ اسی فصل کی تیسری حدیث میں گزرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حجاج کو دیکھتے تو فرماتے کہ حاجی کم ہوتے جا رہے ہیں اور سفر کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی میں ایک شخص کو دیکھا کہ معمولی ہیئت اور معمولی لباس میں ہے، فرمایا ہاں یہ حجاج میں ہے۔ 23 سفر میں جو کچھ خرچ کرے وہ نہایت بشاشت اور فراخ دلی سے خرچ کرے۔ دل تنگی اس مبارک سفر کے اخراجات میں ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ پہلی فصل کی حدیث نمبر 9 میں گزر چکا ہے کہ 1 روپیے کا ثواب اس سفر میں 700 روپیے کے برابر ہے۔ اسی حالت میں جو پیسہ اس مبارک سفر میں خرچ ہو جائے وہ اجر ہی اجر ہے۔ اس سے مقصود یہ نہیں کہ اسراف کیا جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ خرچ کی زیادتی اسراف نہیں بلکہ اسراف بے محل خرچ کرنا ہے۔ وہاں کے مزدوروں پر، اونٹ والوں پر، مکانات کے کرایوں میں جو خرچ کیا جائے اور اس میں ان لوگوں کی اعانت کی نیت بھی شامل کر لی جائے تو پھر کوئی بھی خرچ بار نہیں۔ البتہ رشوت دینے سے حتی الوسع احتراز کرے اور جہاں تک مجبوری نہ ہو جائے رشوت نہ دے کہ وہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ٹیکس دینے کی وجہ سے حج نفل کا چھوڑ دینا اولا ہے کہ ٹیکس دینے میں ظالمین کی اعانت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔